کسی میں حب جا ہے نا, ہر وقت شوق ہے لوگ میری عزت کریں, دوسری شادی کر لے, اتنی بے عزتی ہوگی نا اس کی, تیسری کے بعد دونوں مل کے بے عزتی کریں گے, چوتھی کے بعد تینوں مل کے بے عزتی کریں گے, بھول جائے گا عزت کس چیز کا نام ہے, بھول جائے گا. ادھر جائے گا, ادھر کے الگ مسئلے, ادھر کے الگ مسئلے, ادھر کے الگ مسئلے, ادھر کے الگ مسئلے, مسئلے مسئلے مسئلے, وہاں کیوں بیٹھ گئے, وہاں کیوں چلے گئے تھے, وہاں کیوں ہو گیا, اس کو لے کے کیوں چلے گئے. 10 سال اس کی ایسی اصلاح ہوگی جو کسی خانقاہ میں ممکن ہے ہی نہیں. سالوں کی طرف سے بے عزتی, گالیاں والیاں, ماشاءاللہ جس بندے نے کبھی زندگی میں گالی نہ سنی ہو اس کو وہ گالیاں پڑیں گی, عزت کا شوق. تبھی میں کہتا ہوں حب جاہ کے مریض کو شادی کرا دو اس کی دوسری اور تیسری, انشاءاللہ حب جاہ ختم ہوگی اس سے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. 10-15 سال کے بعد جا کے حالات بہتر ہو جائیں گے, لیکن اس وقت تک اصلاح انشاءاللہ ہو چکی ہوگی. اور یہ جو ناک پہ مکھی بٹھانے والے نازک مزاج لوگ ہیں نا, جو ہر وقت انسلٹ, ان کو دوسری شادی کا میں کبھی مشورہ نہیں دیتا. تمہارے اندر زنانہ پن ہے, تم یہ کام مت کرو. ہوتے ہیں کچھ لوگ, میں سسرال گیا مجھے پوچھا نہیں, مجھے چائے کا نہیں پوچھا, میں گھنٹے سے یہاں بیٹھا ہوا ہوں. یہ ہوتے ہیں کچھ نا ایسے سڑیل داماد ہوتے ہیں نا. ابے آپ نے بہت سے سڑیل اپنے آپ کے گھروں میں بھی ہوں گے, دیکھا ہوگا, بڑے بھیا آئے ہوئے ہیں, ان کو چائے کا نہیں پوچھا, بڑے بھیا پریشان بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے کافی کا نہیں پوچھا, میں گھنٹے سے یہاں, اس گھر میں میری عزت. اس طرح کے لوگ, بیوی رکھنے کے لیے آدمی کو بہت حوصلہ چاہیے. گرل فرینڈ تو وہ ہے بھنگن چمارن ہوتی ہے, استعمال کیا چھوڑ دیا. بیوی تو بھائی بیوی ہوتی ہے, اس کو رکھنا آسان کام تھوڑی ہے. آپ احسانات کرتے رہو گے, 2 ٹکے کا نہیں چھوڑے گی 2 منٹ میں آپ کو. ایسا آدمی لگتا ہے توے پہ بیٹھا ہوا. مجھے ایک آدمی نے مجھے کہا, ابھی وہ یہاں موجود ہے آدمی, لیکن میں اس کی طرف اشارہ نہیں کروں گا, لوگ سمجھ نہ جائیں. وہ بندہ یہاں موجود ہے بیان میں. مجھے کہنے لگا مفتی صاحب میں اپنی بیوی کو کھلاتا ہوں, پلاتا ہوں, گیس بجلی کا بل دیتا ہوں, سارے احسانات کرتا ہوں, اس کے بچوں کی کیئر, وہ بچے اس کے بھی ہیں, صرف میرے ہی تھوڑی ہیں, اتنا میں اس کے لیے کر رہا ہوں, 2 ٹکے کا نہیں مجھے چھوڑتی گھر میں. ناشکری کرتی ہے. کہہ رہا ہے اس سے میں نے سوچا کہ جب ہم اللہ کی ناشکری کرتے ہیں تو اللہ کو کتنا غصہ آتا ہوگا. یعنی بیوی کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکا, لیکن ایک سبق ملا اس کو. یعنی وہ بیوی کی شکایت نہیں کر رہا ہے کہ گھر میں میری عزت نہیں ہے اور اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی میری کوئی اوقات نہیں ہے, کوئی سنتا نہیں ہے, لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے یار اللہ کے احسانات تو ہم پر اور بھی زیادہ ہیں. جتنے ہم بیوی پہ احسان کرتے ہیں اس سے زیادہ احسانات اللہ کے ہم پر ہے, بلکہ بیوی پہ احسان کے قابل بھی ہمیں اللہ نے بنایا ہے. تو کہہ رہے جب ہم نماز نہیں پڑھیں اور اللہ کی ناشکری, اللہ کو کتنا غصہ آتا ہوگا. کہہ رہے ہمیں جب اتنا غصہ آتا ہے. میں نے کہا چلو شادی کا تو بھائی یہ فائدہ تو ہو گیا نا, لیکن پھر بھی آپ یہ بات گھر میں تقریر بھی کرو, فرق نہیں پڑتا. تو اس لیے نکاح کرنا, بیوی کو سنبھالنا, یہ حوصلے والے مردوں کا کام ہے.